اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انسان بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور یہ آیت کی بھی تشریح کر دیں اس میں ساتھ میں، جیسے کہ ساتھی نے آیت بھیجی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ دیکھیے، پہلی چیز تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں یا کس قسم کے حالات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر کوئی آیت منافقین کے بارے میں یا یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اسے گنہگار مسلمانوں کے اوپر فٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بنیادی غلطی تھی خوارج کی، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آیات جو کفار کے بارے میں تھی ان کو لا کر کے انہوں نے کس کے اوپر فٹ کیا؟ مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیا۔ تو اس چیز کو کسی آیت اور حدیث کے سمجھنے میں اس کو بنیادی حیثیت دینی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم اپنے کیا کہتے ہیں، ہم سلفی ہیں نا۔ کیا مطلب؟ یعنی سلف نے، علماء نے، تابعین نے جس منہج پر، جس روشنی میں اس آیت کو سمجھا ہے، ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم نہیں متعین کرتے، ہم انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سوال کا دو حصہ۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہے، جس طریقے سے توبہ کے جو شرائط ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں شرمندہ ہو، اپنے دل میں شرمندہ ہو، اپنی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شرمندہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب توبہ کر رہا ہے تو نیت پوری کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ اب اس کام کو نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اگر اس سے بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے تو اولاً تو وہ یہ دیکھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میں اپنے توبہ پر باقی نہیں رہ پا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے پرانے جو ساتھی ہیں ان کو ساتھ نہ چھوڑتا ہو، جن کے ذریعے سے وہ گناہ کرتا تھا، جس چیز سے کرتا تھا وہ تنہائی میں کرتا تھا، تنہائی کو چھوڑے پھر۔ لیکن علی کل حال یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی وہ دل میں شرمندہ بھی ہے اور اس کی سچی نیت بھی ہے کہ ارادہ بھی ہے، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جیسے بات ہے بولو 70 مرہ، ایک مثال کثرت بیان کیا ہے، 70 بار ایسا چاہے ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث کا مطلب، آیت کا مطلب ہے، یہ آیت علماء کے نزدیک جہاں تک ہم نے سمجھا اور مجھے وقتی طور پر یاد ہے کہ یہ آیت بعض اہل علم کہتے ہیں یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر ایمان لے آئے، ہے نا، پہلے کفر ایمان لے آئے، پھر حضرت عزیر جب ان کا آیا تو کفر کیا، پھر ان پر ایمان لے آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے انکار کیا، پھر ان پر ایمان لے آئے، ثم ازدادوا کفرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے مزید نہ ایمان لا کر کے مزید کفر کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ تو ظاہر بات ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے جو اپنے ایمان میں سچے نہیں رہتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول بہانہ کر کے نکل جانا۔ گویا ایمان یہاں پر کیا ہے؟ ظاہری ہے۔ تو ظاہر بات ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو گویا کہ یہ کھیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر توفیق نہیں دیتا ہے۔ نہ یہ کہ کوئی آدمی صدق دل سے ایمان لے آ رہا ہے پھر پڑ جا رہا ہے تو اس میں یہ داخل نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ اولاً اس کے فوراً بعد سے دیکھیے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے اسی آیت میں، اسی صورت میں، اور خود سورہ منافقون میں جہاں پر اس کا ذکر ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو گویا ایمان ان کا کیا تھا؟ حقیقی نہیں تھا، ایمان ان کا کیا تھا؟ ظاہری تھا۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0096650895977۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔